ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ آپ نے آج ہاؤس میں دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جوائنٹ سیشن کو ٹریڈیشن، روایات، قانون، قاعدے کو پاؤں تلے روندا. رول 10 جو ہے جوائنٹ سیشن کے لیے میجورٹی چاہیے ہوتی ہے 222 کی. ان کے پاس 212 بھی نہیں تھے اور اس ووٹ کاؤنٹ کو ڈسٹارٹ کیا گیا. اور ہم نے بار بار اسپیکر صاحب سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے آپ ڈویژن کروائیں. یہ ووٹنگ جو کاؤنٹ ہو رہا ہے، ووٹ کاؤنٹ، یہ غلط ہے. ان کے ممبرز اتنے موجود نہیں ہیں، لیکن 221 ووٹ پہ وہ تلے ہوئے تھے. اس کے باوجود بھی انڈر رول 10 جوائنٹ سیشن کے حوالے سے 222 ہونا ضروری تھا. اور ہم نے آئین اور قانون کے حوالے بھی دیے، لیکن اسپیکر نے ایک بات ہماری نہیں مانی. اور آج یہ جو ای وی ایم ہے اور دوسرے بلز پاس کرانے پر تلے ہوئے تھے. جس طریقے سے بھی دھونس، دھاندلی، جبر، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جو بروٹ فورس تھی اس کے تحت وہ تمام بلز اس کو وہ بلڈوز کرتے چلے گئے. ہم نے احتجاج کیا. ہم نے اسپیکر کے پر میں، بلاول بھٹو صاحب اور مولانا اسد صاحب، ہم گئے اسپیکر کے پاس. میں نے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں پارٹی لائن سے بالا تر ہو کے میں سارا کچھ کروں گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا. آپ تو اس کو بالکل الٹ کر رہے ہیں. لیکن اسپیکر نے ہماری ایک بات نہیں سنی. میرا جو بطور لیڈر دی اپوزیشن میرا رائٹ ہے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کروں. میں بار بار ان کو درخواست کرتا رہا، انہوں نے میرا مائک نہیں کھولا. بالآخر ہم نے، اور ہماری الحمدللہ بھرپور تعداد تھی، کچھ ممبرز بیمار تھے، چند ممبرز، ان کے علاوہ تمام پارٹیز کے سینیٹرز اور ممبرز نیشنل اسمبلی وہاں پر موجود تھے اور بڑی بھرپور ہماری وہاں پر پارٹیسپیشن کی تعداد تھی. لیکن اسپیکر نیشنل اسمبلی آج پی ٹی آئی کا ہواری بنا ہوا تھا اور مل کر جس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، آج اسپیکر پی ٹی آئی گٹھ جوڑ نے بھرپور وہاں پہ اپنا کام دکھایا. اور آج ایک سیاہ دن ہے اس پارلیمان کی تاریخ کا، جب ای وی ایم، جس کو کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے. اور میں نے بڑی تفصیل سے، بلاول صاحب نے، مولانا نے بڑی تفصیل سے بات بتائی کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں. کہ دنیا کے 167 ممالک میں سے صرف 8 ممالک نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور 9 ممالک اس کو چھوڑ چکے ہیں. اور آپ پاکستان کے اندر پہلے آر ٹی ایس سے ہماری جان نہیں چھوٹتی، جس نے ایک دھان اس قوم کے اوپر مسلط کیا ہے. اور مہنگائی، بے روزگاری نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی کمر توڑ دی ہے. اور اب آپ اس ای وی ایم کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا. لیکن وہاں پر اسپیکر نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. قانون، قاعدے، رولز کو اس نے پاؤں تلے روندا، اس کی دھجیاں اڑائیں. پھر ہم مجبوراً وہاں سے بائیک آؤٹ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں کہ پوری قوم کو بتائیں کہ آج اس ہاؤس کے اندر قوم کی قسمت سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ عمران خان نیازی، آپ جتنا زور اس ای وی ایم، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایول وشیس مشین، اس کے اوپر آپ زور لگا رہے ہیں، اس سے آدھی توانائی آپ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے پر لگاتے تو شاید اس ملک کے حالات اتنے برے نہ ہوتے. لیکن بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹری ہسٹری کا آج یہ سیاہ ترین دن ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ زور دینا ضروری ہے کہ پورا ملک کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جوائنٹ سیشن میں
हुकूमत का जीत नहीं शिकस्त हुआ है। जॉइंट सेशन के अपने रूल्स होते हैं, नॉर्मल सेशन का अपना रूल्स होते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया स्पीकर साहब के ध्यान दिलाना, हुकूमती बेंचेस को तवज्जो दिलाना कि जो 1973 की जॉइंट सेशन का रूल्स है वो क्या कहते हैं। जॉइंट सेशन का रूल्स ये कहते हैं कि जॉइंट सेशन से बिल को मंजूर करने के लिए के पास दोनों हाउसेस का जो इज्तिमाई ताकत है, इज्तिमाई स्ट्रेंथ है, उसका आधा वोट्स उनके पास होना चाहिए। अगर नेशनल असेंबली के 342 मेंबर्स हैं, सेनेट का 100 मेंबर्स है, तो इसका मतलब ये है कि जॉइंट सेशन से किसी बिल का मंजूरी करना के लिए हुकूमत के पास 222 वोट्स मिनिमम ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपोजिशन का एक मेंबर हाउस में हो या अपोजिशन का 206 मेंबर्स हाउस पे हो। अगर हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस 222 वोट्स क्रॉस नहीं करते तो वो कानून बनाना चाह रहे हैं वो कानून नहीं बनते। आज EVMs पे कुलभूषण यादव के NRO के लिए स्टेट बैंक को IMF की गुलामी फॉलो करते हुए जो भी हुकूमत की कोशिश था, हमारा नुक्ते नज़र से हमारा मौक़िफ़ ये है, रूल्स ये कहता है कि वो आज कानून नहीं बने हैं और हम इस मौक़िफ़ को, इस पोजीशन को इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे लेके जाएंगे। अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि इनका जो कानून साजी है वो रूल्स के मुताबिक है, तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम EVMs को इलेक्शन कमीशन को भी समझाएंगे कि आज EVM का कानून नहीं बना। आज कुलभूषण यादव को NRO नहीं दिया गया, वो इसलिए कि हुकूमत ने अपना नंबर्स पूरी नहीं किया। उन्होंने सारे प्रोसीजर्स को, सारे पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को साइड पे रख के ज़बरदस्ती ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कामयाब हुए हैं। तो हमारा अपील है मीडिया से कि आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप कौम को ये बात समझाएं कि हुकूमत नाकाम रहा है। ये कानून आज पाकिस्तान के कानून नहीं है और मुत्तहिद अपोजिशन हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे इलेक्टोरल EVMs का बात हो, कुलभूषण यादव का NRO के बात हो, IMF की गुलामी के बात हो, हम मुत्तहिद है, हम हर फोरम पे इन मसले को चैलेंज करेंगे। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जब मुल्क परेशानी में है, जब अवाम तकलीफ में है और सारे मुल्क इसी पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के सियासतदान इकट्ठे हुए, जॉइंट सेशन में इकट्ठे हुए, शायद वो हमारे इश्यूज पे बात करेंगे, शायद वो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के हल के लिए कोई कदम उठाएंगे। अवाम के मसाइल कम करने के बजाय हम पार्लियामान अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। ये काबिल मज़म्मत बात है और मैं मुत्तहिद अपोजिशन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने नॉर्मल सेशन में हुकूमत को शिकस्त दिलवाया, पिछले जॉइंट सेशन पे आपने हुकूमत को भागने पे मजबूर कर दिया और आज भी हुकूमत नाकाम रहा। वो अपने 222 का नंबर पूरा नहीं कर सके और अपना कानून साजी हमारे मुताबिक पूरा नहीं कर सके। मौलाना आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप तमाम हजरात का। आज ऐवान के अंदर कार्रवाई आप सब हजरात ने देखी। हमने इब्तिदा में ही कह दिया था कि एकतरफ़ा कानून साजी उसको कौम नहीं तस्लीम करेगी और हमने फिर दावत दी कि आपको क्या जल्दी है, अगर कौम के मफाद में आप कानून साजी कर रहे हैं तो फिर अपोजिशन आपकी दावत को कबूल कर चुकी है, आप आए, हम आपको तजावीज़ देना चाहते हैं। कम से कम आप इस कानून को पास करने के लिए जो कवायद व ज़वाबित हैं
اس کو ہی صاف اور شفاف بنا لیں. جو اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں اس کو انہوں نے یہاں پر لاگو نہیں ہونے دیا. آج انہوں نے جس طرح دھاندلی کے ذریعے بل پاس کیے ہیں، ان سے کیسے قوم توقع کر سکتی ہے کہ ان سے کوئی کیسے توقع کر سکتا ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام کو عام انتخابات میں صاف اور شفاف انتخابات دے سکتے ہیں. ہم نے پوری قوم کے سامنے انہوں نے جس طریقے سے ایوان کی کارروائی چلائی، اپوزیشن بار بار کہتی رہی. ہمارے جو امینڈمنٹس تھے ممبران کے، وہ اپنے امینڈمنٹ پر بات نہیں کر سکتے تھے. اپوزیشن لیڈر صاحب، پارلیمانی لیڈرز، سینٹ کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ہمارے، ان کو بات نہیں کرنے دی، ان کو فلور نہیں دیا گیا. قومی اسمبلی کے جو پارلیمانی لیڈرز تھے اس میں صرف 3 پارلیمانی لیڈرز کو انہوں نے بات کرنی دی. اس کے بعد انہوں نے جبراً قانون سازی شروع کر دی. اب جبر کی بنیاد پر اگر قانون سازی ہوگی، اور آپ نے خود مشاہدہ کیا، نہیں تو فوٹیج اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا کوئی اتحادی ان کے حق میں کھڑا نہیں ہوا کہ آج انہوں نے اون کیا ہو کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ حکومت کے ان قوانین کو ووٹ کر رہے ہیں. ان کے چہرے جس طرح لٹکے ہوئے تھے. کل اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جبر کی بنیاد پر ان کو مینج کیا گیا ہے، اور ہم برملا کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے اداروں نے یہ قانون سازی یہ مینج کی ہے. ببانگ دوہل کہتے ہیں ہم قطعاً اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہر فورم پر لے جائیں گے، سپریم کورٹ کے اندر بھی لے جائیں گے، اور اس دروازے پر جہاں پر آپ موجود ہیں یہاں پر بھی پبلک کو لائیں گے اور بتائیں گے کہ اگر جبر ہے تو پھر جبر کا مقابلہ جبر کے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ ہم اس میں کوئی رعایت دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ایک سیکنڈ جی، مودی صاحب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے باقی قائدین بات کر چکے ہیں، میں صرف 2-3 باتیں کروں گا. سب سے پہلے تو آج گلبوشن کے لیے قانون سازی کی گئی، لیکن ایک پاکستانی شہری، ایک منتخب MNA علی وزیر جو اس وقت زیر حراست ہے، اسپیکر صاحب نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ ان کے پروڈکشن آرڈر وہ جاری کرتے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی جن کو ہاؤس کا کسٹوڈین ہونا چاہیے، پہلے بھی وہ کافی حد تک متنازع تھے، اور میرے خیال سے پچھلے 2-3 دنوں میں مذاکرات کے نام پہ جو کھیل کھیلا گیا اور آج جو ان کا کردار تھا، میرے خیال سے اسپیکر صاحب انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اب مکمل طور پہ متنازع ہو چکے ہیں. اس پارلیمنٹ کی کچھ روایات رہی ہیں، آج ان روایات کو روندا گیا ہے. غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے قانون سازی کی گئی ہے، جس کو ظاہری بات ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے. ابھی 2018 کے الیکشن جو اصل میں سلیکشن تھے، ابھی وہ تنازع ختم نہیں ہوا کہ ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا گیا ہے. اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آنے والے الیکشنز جب بھی ہوں گے، آج ہی سے حکومت نے ان الیکشنز کو متنازع بنا دیا ہے. EVMs کا قانون پاس کر کے آج ہی الیکشنز پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن خود EVM سے مطمئن نہیں ہے. تو لہٰذا جس طرح پہلے مجھ سے باقی قائدین نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر بھی بھرپور احتجاج کیا اور عوام کی نمائندگی کی، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اور جیسے ہمارا متفقہ فیصلہ اب ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خیال سے اب اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا، اب سیاسی معاملات اور پارلیمنٹ کے معاملات عدالتوں میں جائیں گے، اس لیے کہ حکومت نے ہمارے لیے اور کوئی راستہ چھوڑا نہیں. جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب. شکریہ. میں صرف 2 باتیں کروں گا. ایک تو کلبھوشن کو، جس کے اوپر ملٹری کورٹ نے پھانسی کی سزا سنائی ہے، ان کو NRO آج دیا گیا، اور اس میں جو ہمارے امینڈمنٹس تھے
उसको ना सुना गया। आज मकबूजा कश्मीर में सोगे और एक दहशतगर्द, एक इंडियन दहशतगर्द, उनको इस मौजूदा हुकूमत ने NRO दिया है। ये वो हुकूमत है जिसने अभी चंद दिन पहले श्रीनगर से इंडियन एयरलाइन गो फर्स्ट की दुबई के लिए फ्लाइट शुरू की थी, और अब इन्होंने कुलभूषण यादव को वो NRO दे दिया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इन्होंने कश्मीर का सौदा किया है, इन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के पीठ में छुरा घूंपा है, और इन्होंने मोदी की यारी और दोस्ती का सबूत आज इस पाकिस्तान के पार्लियामेंट में दिया है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो EVM है ये डिजिटल धांधली का मंसूबा है। जो पार्लियामेंट अपने, जो हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर डिजिटल वोटिंग अपने पार्लियामेंटेरियन की नहीं करा सके, जो FBR के डाटा को महफूज नहीं कर सके, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को महफूज नहीं कर सके, वो 22 करोड़ आवाम के लिए और 15 करोड़ वोटर के लिए EVM मशीन का मंसूबा बना रही है। इसलिए ये फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात उठा के एग्जीक्यूटिव को देना, नादरा को देना, EVM के जरिए से मुस्तकबिल के इलेक्शन को चोरी करना, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हमें नहीं सुना गया। सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स थी आज दर्जनों के हिसाब से अपोजिशन की, और कानून के नाम पर सबसे बड़ी लाकानूनियत आज हुकूमत और स्पीकर ये कौमी असम्बली ने की है। मुत्तहिदा पार्लिमानी अपोजिशन ने आज जिस तरह एक इत्तेहाद का मुजाहिरा किया है, हम आइंदा भी इस हुकूमत की इलेक्शन को चोरी करने और मोदी और हिंदुस्तान से यारी की जितनी भी कोशिशें होंगी, तहरीक आज़ादी कश्मीर को सबोताज करने की जितनी भी कोशिशें होंगी, उसके खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन इसी तरह इंशाअल्लाह इत्तेहाद का मुजाहिरा करेगी।